ذاتی انا کو پس پش ڈالنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کی اہم ترین ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنے سابقہ مفاہمتی بیانیے کو پروان چڑھانا ہوگا۔ میثاق معیشت کے بجائے میثاق سیاست کا علم بلند کرنا ہوگا، جبکہ عمران خان کو بھی لانگ مارچ اور دھرنے کے الفاظ اور سیاسی مخالفین کے لیے نازیبا القابات اپنی لغت سے نکالنے ہوں گے۔ یہ پوری صورتحال ہے اور قومی عظیم تر قومی ڈائیلاگ کی بات مسلسل کرتے رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی سینئر سیزنڈ پارلیمنٹیرین اور تجزیہ کار بھی ہیں، اور بین الاقوامی امور دفاعی امور کے ماہر ہیں۔ سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں جناب مشاہد حسین سید، جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کے فلور پر ہمارے پروگرام میں کل پھر آپ نے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے۔ یہ وہ بات ہے، یقیناً آپ اس کے فلیگ بیرر ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی یہ آواز ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر ہم ان بحرانوں سے نہیں نکل سکتے۔ یہ تو ہونا چاہیے، مگر ہاؤ ٹو میک دیم سٹ اینڈ ٹاک، یہ میرے خیال میں سب سے اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ اس کا آپ کے ذہن میں کیا فارمولا ہے کہ ان کو بٹھائیں کہ آئیے بیٹھ جائے، اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں میں شامل ہوں؟ السلام علیکم کامران صاحب، اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم۔ اور آپ نے صحیح فرمایا، اور آپ کا نے بڑا اس میں رول ہے، میرے بھی کوشش ہے، اور بھی وائسز ہیں بڑی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جو کہتی ہیں کہ مفاہمت کی ضرورت ہے، کوئی سیاسی مقصد کے لیے نہیں، ملک کی بقا کے لیے اور عوام کو مایوسی سے نکالنے کے لیے اور مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اور راستہ ملے۔ میرے خیال میں میرا جو فارمولا ہوگا میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میں نے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات 2-3 مرتبہ پارلیمنٹ میں کی ہے، کھل کے کی ہے، اور میرے خیال میں ابو پارٹی لائنز کی ہے، کیونکہ ایشو پاکستان کا ہے، ایک پارٹی کا، شخص کا یا حکومت کا نہیں ہے۔ میرے خیال میں 3 بنیادی اصول پہلے طے کر لیے جائیں، چاہے حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو۔ ایک، آئین مقدم ہے، مقدس ہے، اور آئین کی بالادستی، نمبر 1۔ دوسرا، پارلیمنٹ محور ہے فیصلہ کرنے کا، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یا حملے ہیں اداروں پر، چاہے کوئی فوج پر کر رہا ہے یا چاہے کوئی اعلیٰ عدلیہ پر کر رہا ہے، اس میں سیز فائر ہونا چاہیے۔ یہ 3 مسلمہ اصول طے کر کے پھر ایک سائملٹینیس ڈائیلاگ میرا انیشیٹو ہوگا کہ اسپیکر قومی اسمبلی، جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو بلائے، وہ ڈائیلاگ اور دعوت دے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا ان کو دعوت دیتے ہیں کہ واپس آئیں قومی اسمبلی میں، اور ساتھ ساتھ ایک سیاسی ڈائیلاگ شروع ہو جائے پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کے درمیان، کہ رولز آف دا گیم سیٹ کرنے کے لیے کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے، تاکہ لوگ بات کر رہے ہیں کوئی آئینی ترامیم کی بھی، کیونکہ الیکشن سے پہلے رولز آف دا گیم سیٹ ہونے چاہیے تاکہ جو بھی انتخابات ہوں ان کے نتائج قبول کیے جائیں، کیونکہ ایک پارٹی نے جیتنا ہے، ایک نے ہارنا ہے، اور وہ نتائج کا قبولیت بہت اہم ہے۔ اور میرے خیال میں اس میں جو تو مشاہد صاحب، یہ جو مثبت کردار ادا کریں، فارمولا آپ نے رکھا ہے، جو روڈ میپ آپ نے رکھا ہے، بالکل ڈوبل ہے، بالکل کریڈیبل ہے، بالکل یہ اس کے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں، انگریڈینٹس ہیں، وہ ہیں جو کسی ایک اچھی چیز کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اب بالکل صحیح ہے۔ آئی ایم شیور کہ اس میں کچھ پریکٹیکلی آپ نے کچھ کوشش کی ہو کہ اب اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کس طریقے سے ممکن ہو، کیونکہ پھر یہ تو آپ نے ایک بڑا اچھا ایک مشن سٹیٹمنٹ دے دیا، اس کے ساتھ پھر یہ ایک آرگینوگرام دے دیا اس چیز کو کرنے کے لیے، تو اب اس کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے یا آپ کرنے کی کوشش کریں؟ میرے خیال میں کچھ بیہائنڈ دا سینز، کچھ خاموش گفتگو، کچھ قسم کی گفتگو شروع ہوئی ہے اور کچھ ہلچل ہو رہی ہے، اور دونوں طرف سے یہ ایک احساس ہو گیا ہے کہ ہم وی شوڈ پل بیک فرام دا برنک، کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہ آ جائے، کیونکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آیا تو اس میں کسی کو فائدہ نہیں ہوگا سیاسی طور پر، اور ملک کو نقصان ہوگا اور سسٹم کو نقصان ہوگا، اور سارا سسٹم بھی شاید وہ فارغ ہو جائے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک احساس ہو گیا ہے، اور سین وائسز دونوں طرف سے بات بھی کرنا چاہتی ہیں، اور کچھ کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کل، میرے خیال میں کل آصف علی زرداری صاحب کی تقریر بڑی اچھی تقریر تھی،
اور انہوں نے بڑے کھل کے بات کی, مذاکرات کی. ان کے صاحبزادے بلاول نے بھی یہ بات کی, اور ہمارے پارٹی سے بھی اور پی ڈی ایم سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو اعتدال پسند لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ماضی کی غلطیاں اگر دہرائی گئیں تو اس کے نقصانات ماضی سے بھی برے ہوں گے. تو مشاہد صاحب اس میں ایک اور نکلنے کی ایک آہستہ آہستہ راہ کھل رہی ہے. ہاں, جیسے کہ آپ نے فرمایا, بالکل صحیح فرمایا. ظاہر ہے کہ اس کے ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں. ایک جانب تو اٹارنی جنرل کی میٹنگز ہوئی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے, آج بھی میٹنگ ہوئی ہے, کل بھی میٹنگز ہوئی ہیں, اور شاید ٹو اینڈ فرو جو ہے وہ میسیجنگ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت سے باہر اور اداروں کو اس میں نہ گھسیٹے جائے اور یہ سیاستدان آپس میں طے کریں. آئی تھنک اس سلسلے میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے, اور یقیناً چیف جسٹس آف پاکستان کا یا سپریم کورٹ کا فورم جو ہے اگر اس کے لیے ایک امبریلا فراہم کرے تو وہ تو بہت ہی ایک اچھا طریقہ کار ہو سکتا ہے نا مشاہد صاحب؟ بالکل, کیونکہ جو ہے نا سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے, قانونی ادارہ ہے, اور وہ خود بھی جمہوریت کا ایک ستون ہے. ہمارے ملک میں رول آف لاء کی بات کرتے ہیں, آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی. اور میرے خیال میں اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ اداروں کے خلاف, چاہے فوج ہو یا اعلیٰ عدلیہ ہو, ان کے خلاف جنگ جو ہے اگر کی جائے تو وہ انونیبل ہے, وہ کوئی جیت نہیں سکتا اور نہ کرنی چاہیے, وہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ مثبت میسج مل جائے, ویسے تو اصولی طور پر یہ سیاسی مسئلہ ہے, قانونی نہیں ہے. قانونی بعد میں آتی ہے, معیشت بعد میں آتی ہے. سیاسی مسئلہ ہے جو سیاسی جنگ ہے, پولرائزیشن ہے, چکلش ہے, جو نیور اینڈنگ ایک قسم کا کرسی کے لیے جیسا کہ آپ نے فرمایا سیاسی مسئلہ ہے اور سیاسی ہے, پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے, تو پھر تو لیڈ لینی پڑے گی پرائم منسٹر کو نا مشاہد صاحب؟ بالکل بالکل. حکومت جو ہے, حکومت کا سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے, اور حکومت ہمیشہ بڑے دل سے سوچتی ہے, اور بڑے دل سے سوچنا چاہیے, کیونکہ حکومت ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنے میں اولین کردار ہوتا ہے. تو حکومت کو یہی چاہتی ہوتی ہے ہمیشہ, ہر حکومت, کہ استحکام ہو, سٹیبلٹی ہو اور امن ہو, ہارمنی ہو. تو میرے خیال میں بڑا انیشیٹو لینا چاہیے. ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا میسج دیا تھا نریندر مودی کو کہ ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. ماضی میں دہشت گردوں سے ہم نے گفتگو کی, تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا نکاح ٹوٹتا ہے, کیا پرابلم ہوتا ہے, جو جن کی عوامی سپورٹ بھی ہے, عوام کے منتخب نمائندے بھی ہیں, ایک اور ساتھ لے کے چلیں. یہ جمہوریت کا تقاضا بھی ہے. مشاہد صاحب, آپ نے اپنے روڈ میپ میں اس کا ذکر کیا تیسرے نمبر پر کہ اداروں پر جو ہرزہ سرائی ہے یا جو ان پر حملے ہو رہے ہیں, لفاظی ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے, تقاریر میں ہو رہا ہے, عوامی جلسوں میں ہو رہا ہے, عام گفتگو میں ہو رہا ہے, ہمیں ہر صورت میں اس کو روکنا ہے. ہمیں اپنے اداروں کا تحفظ چاہیے, ہمیں سپریم کورٹ کا تحفظ چاہیے, ہمیں فوج کا تحفظ چاہیے. سینٹر آف گریوٹی ہے ہماری ایگزسٹنس کی, اور یقیناً اگر نون لیگ کی قیادت نے سپریم کورٹ لیڈرشپ پر جو ہے باتیں کی ہیں اور بے پناہ باتیں کی ہیں, ان کی ہوں گے کوئی ریزرویشنز, وہ ہیں بھی شاید اپنی جگہ ریزرویشن, یا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہوں گے ریزرویشن, لیکن بہرحال بائی گون از بائی گون. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا مشاہد صاحب. اس کو کیسے ہم کریں کہ قائل کریں ان لوگوں کو؟ ظاہر ہے کچھ ناراض لوگ تو کبھی قائل نہیں ہوں گے, لیکن مجموعی طور پہ تاثر آ جائے کہ اب یہ ایون پلینگ فیلڈ ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے کوئی ہو, کوئی کسی کا فیورٹ نہیں ہے. یہ پہلے اسٹیبلش ہو جائے تو پھر میرے خیال میں 99% تو مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں کامران صاحب اب سکور ایکول ہو گیا ہے. 2017 میں ایک سافٹ کو ہوا, اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ میاں صاحب کو نکالا گیا, اور سب اگری کرتے ہیں کہ وہ زیادتی ہوئی. 2022 میں ایک اور سافٹ کو ہوا, اس کو عمران خان کو نکالا گیا. تو اب دونوں ایون ہیں, دونوں نے سبق سیکھ لیے ہیں. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اب آگے بڑھیں, کیونکہ اب اگر ماضی میں پھنسے رہیں گے تو ایسے تو پھر ساؤتھ افریقہ جیسے ملک میں مینڈیلا 27 سال جیل میں رہا تھا اور قید تنہائی میں تھا. پہلا کام اس نے کیا, جنہوں نے ان کو جیل میں ڈالا تھا ان سے مذاکرات شروع کیے اور پرامن طریقے سے کیے, اور آپ دیکھیں کہ خونی انقلاب کے بجائے پرامن طریقے سے ساؤتھ افریقہ میں جمہوریت آ گئی. تو اس سے زیادہ زیادتی تو پاکستان میں تو نہیں ہوئی نا جو ان سے ہوئی تھی. تو میرے خیال میں ہمارا اسلامی مذہب بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ بڑے دل سے نکلیں اور معاف کریں, forgive and forget and move on. یہی طریقہ ہے.
ورنہ تو پھر ہم پھنسے رہیں گے کہ یہ قبائلی جنگ ہے جو نہ ختم ہونے والی جنگ ہے. اس وقت پاکستان کے عوام کو ہم لیٹ ڈاؤن نہ کریں. مشاہد صاحب، اس میں آپ کا پہلے سے ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے، ہمارے پروگرام میں بار بار آپ نے اس کو مینٹین کیا ہے کہ آفٹر آل یہ تمام بات چیت ہونے کے بعد ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم مستحکم، مضبوط، صاف شفاف الیکشن کے تحت مضبوط حکومت کو جنم دے سکیں. دیکھیں جی، بنیادی چیز ہے کہ بیلٹ باکس انتخابات جو آئین میں لسٹڈ ہیں، جو بنیادی تقاضا ہے جمہوریت کا، وہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ایک حکومت میں لیجیٹیمیسی آئے گی اور ملک میں استحکام آئے گا، اور لوگ کو اس سکھ کا چین لے گئے کہ ہمارے ووٹ سے جو حکومت آئی ہے وہ اقتدار پر ہے اور ہمیں اس حکومت پر اعتماد ہے. تو there is no the question is not if, the question is when elections will be held. صرف یہ ہے تاریخ کا تعین کرنا. یہ ویسے بھی الیکشن کا سال ہے، صرف یہ ٹائمنگ کا ایشو ہے. وہ ٹائمنگ کا ایشو سیٹل کر لیں 2 مہینے پہلے بعد جو بھی ہے، لیکن ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز وداؤٹ اینی پولیٹیکل انجینئرنگ، یہ پاکستان کا اس وقت نیڈ آف دی آر ہے. یس سر، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود تھے.